بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 71 اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام سے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی تصویر کشی فرمائی ہے کہ مومن مرد ان کی کیا صفات ہوتی ہیں اور مومنہ عورتیں ان کی کیا صفات ہوتی. توجہ فرمائیے گا. فرمایا، ترجمہ پہلے آپ کی خدمت میں سادہ ترجمہ عرض کر دوں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. اولیاء جمع ہے ولی کی. ولی کا ترجمہ انشاءاللہ وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ. اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ. اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ. یہی ہیں جن پر عنقریب اللہ رحمتیں کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اللہ غالب آنے والا. عزیز اسے کہتے ہیں جو ایسا طاقتور ہو جسے کوئی شکست نہ دے سکے، کوئی مغلوب نہ کر سکے. تو عزیز حکیم، حکمتوں والا. یہ دو صفات بڑی امپورٹنٹ ہیں. عام طور پہ جن کے پاس طاقت آ جاتی ہے پھر وہ ہر معاملے میں طاقت سے ہی بات کرتے ہیں. دانائی سے زیادہ ڈنڈے پر انحصار کرتے ہیں اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے.
لیکن اللہ ایسا طاقت والا ہے، ایسا قدرت والا ہے کہ اس کی قدرت اس کی حکمت کے کم ہونے کا باعث نہیں بنتی۔ اس کا ہر فیصلہ دانائی اور حکمت پر مشتمل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تھوڑا سا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس سے ذرا ہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھوڑا سا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ بعض اوقات اللہ کے ذکر کا وہ اہتمام دیکھنے میں نہیں آتا جو اس کے شایان شان ہے۔ آپ کو معلوم ہے اہل بیت اطہار نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جتنے واقعات داستانیں بیان کی ہیں، چاہے ہم سے پہلی امتوں کی ہوں، انبیاء کی امتوں کی ہوں جن کی طرف اللہ نے نبی بھیجے تھے، اور چاہے قیامت کے دن کے بارے میں آیات ہوں، یہ ساری کی ساری اس لیے ہیں تاکہ پڑھنے والا عبرت حاصل کرے۔ عبرت آپ سمجھتے ہیں، سیکھے کہ اگر مثلاً قیامت کی کوئی تصویر دکھا رہی ہیں قرآن کی چند آیات، اور وہ آیات بتا رہی ہیں کہ اس طرح کے بندے گرفت میں آ جائیں گے، تو پھر وہ اپنے آپ کو یہ والا پین کلر نہ لگا لے کہ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، یہ دوسروں کے بارے میں۔ اور جہاں بینیفٹس والی اور جنتوں والی آیت ہے کہ یہ ہمارے بارے میں، یہ قرآن مجید کی ہدایت سے انسان کو دور لے جاتا، یعنی میٹھا میٹھا ہمارا ہے اور کڑوا کڑوا دوسروں کا۔ تو ایک سورہ ہے قرآن کی سورۃ المائدہ۔ یہ جو لفظ بولے اس آیت کے آخر میں ان اللہ عزیز حکیم، تو یہ عزیز اور حکیم کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورۃ المائدہ کو اگر آپ دیکھیں، سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام ہے، تو جہاں پر سورۃ المائدہ ختم ہوتی ہے اور انعام شروع ہوتی ہے، تو سورۃ المائدہ کی آخری 5-6 آیات، ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ شاید عجیب بھی لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ کی امت ہونے کا دعویٰ کرنے والے، ان کا کیا عقیدہ ہے قیامت کے دن؟ عیسیٰ نے آنا اور لے کے نکل جانا۔ عیسیٰ کے زخموں کی وجہ سے، عیسیٰ نے جو مصائب برداشت کیے، عیسیٰ کو جو علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جو مارا گیا، ان پہ جو ظلم توڑے گئے، وہ کفارہ ہے ان کی امت کے گناہوں کا۔ فارمولہ چیک کریں آپ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ایک بلند مقام بندے کو مارے کھلوا رہا ہے تاکہ بعد والے چور ڈاکو بخشے جائیں۔ فارمولہ ہے، لیکن جب انسان ڈی ٹریک ہونے پہ آتا ہے تو ایسے فارمولے بنا لیتا۔ عیسیٰ نے مار کھائی، یہ ان کی امت کے گناہوں کا کفارہ ہے، لہذا امت بے لگام ہے، جو مرضی کرتی پھرے۔ عیسیٰ نے جو مار کھائی ہے، انہوں نے کوئی نہیں پکڑے جانا۔ تو بعض اوقات اس طرح کی باتیں مسلمان بھی کرتے ہیں، اور شاید بعض اوقات ہم میں بھی آ جائیں یہ جراثیم۔
امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں گواہی دینے کے لیے، جیسے وہ کٹہرے میں بلایا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بلائے گا۔ یہ سورۃ المائدہ کے آخر میں اللہ نے یہ تصویر جو قیامت کے دن ہونے والی ہے ایک ایگزامپل کے طور پر دکھائی ہے کہ جب نبی آ کر پیش ہوں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ یہ آپ کے بعد جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں یہ آپ نے کہا تھا ان سے؟ تو آیت یوں ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا؟ امتوں میں فیشن ہے نبیوں کے بعد اللہ کے بزرگ بندوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے نام پر اپنی واردات ڈال دینا تاکہ مارکیٹ میں سیل ہو سکے، لوگ قبول کریں۔ جھوٹ گھڑنا نبیوں کے نام پر، جھوٹ گھڑنا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام پر۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں دین میں تعریف کے۔ کبھی کسی کہنا کہ فلانے عالم نے، بہت مقدس عالم تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اپنی کاروائی ڈال دینا وہاں پر۔ اور پبلک سٹوریاں اور خواب زیادہ سنتی ہے بنسبت نصیحت کے، نصیحت سے بور ہو جاتے ہیں، سٹوری کا مزہ زیادہ آتا ہے، قصے کا، خواب کا۔ اور خواب اگر کوئی شارٹ کٹ دے رہا ہو جنت جانے کی تو پھر اور زیادہ مزہ بڑھ جاتا ہے اس کا۔ اور جن قوموں کو اس کی عادت زیادہ ہوتی ہے ان کو اللہ کی آیات مزہ نہیں دیتی، چونکہ وہاں پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ بدکتے ہیں آیات سے، نصیحت سے بدکتے ہیں۔ ان کو اپنا سو کالڈ پیکج جنت کا پیکج کینسل ہوتا دکھائی دیتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، بدک جاتے ہیں۔ لیکن جو عاقل اور سمجھدار ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کیا مجھے اچھا لگ رہا ہے اور کیا اچھا نہیں لگ رہا، وہ دیکھتا ہے ڈھونڈوں کہ حق کیا ہے، چونکہ حق نہیں بدلے گا چاہے مجھے اچھا لگتا ہو چاہے مجھے برا لگتا ہو۔ عقل مند بندہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر مجھے دوائی دے رہا ہے اس دوا نے میری بیماری ٹھیک کرنی ہے، وہ یہ نہیں کہتا میٹھی ہوگی تو پیوں گا۔ وہ تو بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں کڑوی دوائی نہیں پیوں گا، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گا۔ ماں کہے تو کہتا ہے میں آپ کا بیٹا ہی نہیں ہوں، ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میں، دشمن ہو جاتا ہے سب کا، چونکہ عقل چھوٹی ہے اس کی عقل صرف فیصلہ کس پہ کرتی ہے؟ میٹھا ہونے اور کڑوا ہونے پہ، کیونکہ بچہ ہے۔ اللہ دین کے بارے میں ہمیں بچوں والی عقل نہ دے۔ جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر نہیں کہتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب جو لکھ کے دے رہے ہیں یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے، انجیکشن بالکل نہ لکھنا، میں نہیں لگواؤں گا۔ تیار ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی آپریشن کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اگر جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اپنا بازو کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے ڈاکٹر کے ہاتھوں، ٹانگ کٹوانے کے لیے تیار ہو جائے، عاقل ہو جاتا ہے، نہ کہ کہتا ہے مجھے میٹھی دوائی چاہیے ورنہ میں نے علاج نہیں کروانا۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، یہ جو تیری قوم آئی کھڑی ہے تیرا نام لے لے کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، تیری ماں کے بارے میں غلو کیا، یہ تو نے کہا تھا ان سے؟ اللہ سب جانتا ہے، لیکن کورٹ کی پروسیڈنگز وہاں پر ساری فائلیں کھولیں گی، جو اللہ کے بندوں کے نام پہ پیچھے قوموں نے گڑبڑیں کی ہیں کھلیں گی۔ اور آپ دیکھیے ائمہ اہل بیت نے بھی یہ فرمایا ہوا ہے، کسی بندے کی خبر دی گئی
امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ حج کے موقع پر گویا جب تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے وہ احرام پہن کر نیت کر کے تو کیا کہنا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. تو امام کو کسی نے خبر دی کہ فلان شخص نے اللہ کی جگہ آپ کے نام کا تلبیہ پڑھا ہے. تو روایت میں ہے، وہ راوی کہتا ہے کہ میں جب خبر ملی امام کو، امام زمین پہ گر پڑے، سینہ اپنا زمین سے لگا لیا اور رونے لگے. اور تھوڑی دیر بعد زمین سے جب اٹھے تو اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کر رہے تھے اور رو رہے تھے، اور اس اشارے سے مراد تھی کہ پروردگار میری گرفت نہ کرنا اس کی بات پہ. تو اس طرح رو رہے تھے کہ وہ جو راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ آپ کا کیا قصور ہے، اس نے کی ہے گڑبڑ، آپ کا کیا قصور ہے؟ تو امام نے فرمایا جھوٹ اس نے بولا ہے، لیکن اللہ قیامت کے دن مجھے روک کے پوچھے گا تو نے کہا تھا ان سے، مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. کیوں امام نے فرمایا؟ انہی سورۃ المائدہ کی آیات کی وجہ سے. عیسیٰ تو اللہ کا دین بتا کے گئے تھے لیکن کورٹ میں طلبی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے جو واردات کی ہے آپ کے نام پہ کی ہے، آپ آ کے اپنی وٹنس دے، گواہی دے کہ آپ کا اس میں کتنا ہاتھ ہے یا کتنا نہیں ہے. تو سخت دن ہے قیامت کا. تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ادب، کمال ادب کے ساتھ کہ پروردگار، پہلا جملہ کہ میں وہ بات کیسے کر سکتا تھا جس کا مجھے حق نہیں تھا، اور اگر میں نے کہی ہو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. یعنی حقیقت کے علم کو اللہ کی طرف پلٹائیں گے. اگر میں نے کہی ہو تو یہ ادب کی انتہا ہوتی ہے کہ بجائے کہ میں نے کوئی نہیں کی، ٹھیک ہے، اگر میں نے کہی ہو یعنی تیرے علم اور میرے علم میں اتنی ڈفرنس ہے گویا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، اتنا فاصلہ ہے. اگر میں نے کہی ہو، مجھے یہ پتہ ہے کہ اس بات کرنے کا مجھے کوئی رائٹ، کوئی حق نہیں تھا، یہ بات جو میرے سے انہوں نے منسوب کی ہے. اور اگر میں نے کہی ہو ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہی ہو یہ بات تو یقیناً تجھے پتہ ہے. انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کا جاننے والا. پھر عیسیٰ اب یہ اپنی قوم سامنے، امت بھی کھڑی ہوگی چونکہ کورٹ کی کاروائی چل رہی ہے نا، دونوں فریق آمنے سامنے ہوتے ہیں. امت کیا امید لے کے کھڑی ہوئی ہے دنیا میں کہ عیسیٰ نے ہمیں نکلوانا ہے، اور عیسیٰ کی وٹنس کی قیامت کے دن اپنی امت کے سامنے اللہ تعالیٰ کیا پکچر پیش کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں. پھر عیسیٰ فرمائیں گے، اگلی آیت ہے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، پروردگار میں نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. اور اس کا خلاصہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. پھر کیا فرمائیں گے؟ وٹنس، گواہی دے رہے حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے بارے میں. فرمائیں گے ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے، قرآن مجید ٹرانسلیشن والا کھول کے ان آیات کو دیکھیے گا. سورۃ المائدہ کے اینڈ میں بالکل سورۃ الانعام نکالیں، اس کو ایک صفحہ پیچھے کریں تو آپ کو نظر آ جائیں گے. پھر عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ توجہ کیجیے گا. فرمائیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے پروردگار میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان پر گواہ تھا.
کب تک؟ ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان تھا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ان پر نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے۔ پھر میرے جانے کے بعد کیا کیا تو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب یہ وٹنس دے کے آخری جملہ جو حضرت عیسیٰ کا اللہ نے سورۃ المائدہ کے اینڈ میں نقل کیا ہے، جو وہ قیامت کے دن بولیں گے، وہ جملہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ گواہی دینے کے بعد فرمائیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے پروردگار اگر تو انہیں عذاب کرے تو بے شک یہ تیرے بندے۔ قوم کیا امید لگا کے بیٹھی ہے؟ عیسیٰ نے لے کے نکل جانا، اور قرآن کیا بتا رہا ہے؟ عیسیٰ کہیں گے اگر تو انہیں عذاب کرے، میں نے ان کو یہ باتیں نہیں کی تھی جو انہوں نے میرے نام پہ غلو کیا ہے، مجھے اللہ بنا دیا اور مجھے تیری صفات دے دی۔ ان تعذبہم، اگر اے پروردگار تو انہیں عذاب کرنا چاہے، فإنہم عبادک، تو بے شک تیرے بندے، میرے نہیں ہیں، تیرے بندے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کی مغفرت کا ارادہ کر لے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ عزیز اور حکیم سے مجھے یہ آیات یاد آئی تھی۔ اور اگر تو مغفرت کرنا چاہے تو پاورفل بھی تو ہے اور سمجھدار بھی تو ہے سب سے۔ کیا مطلب؟ اگر تو عذاب کا ارادہ کرے اور کوئی کہے کہ میں نے چھڑوانا ہے تو تجھے شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی تجھ سے ٹکر لے کہ نہیں میرے بندے ہیں، جیسے فون کرتے ہیں اے تھانے میں اس کو ہاتھ نہیں لگانا میرا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی کسی بڑے پولیٹیشن سے اٹیچ کوئی چور ہو، فلاں پولیس پکڑ کے لے جا، فوراً فون کرتا ہے ہاتھ نہیں لگانا میرا بندہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اگر تو انہیں عذاب کرے تو تو اتنا پاورفل ہے، ناقابل شکست ہے، طاقت سے کوئی نہیں بندے چھڑوا سکتا، اور تجھ سے زیادہ سمجھدار بھی کوئی نہیں ہے کہ تیرے فیصلے میں کوئی کمی ہو اور کوئی آ کے تجھے مشورہ دے، تیرے علم میں اضافہ کرے کہ سر آپ فیصلہ کرتے وقت آپ نے اس چیز کو اگنور کر دیا، پلیز ذرا دوبارہ نظر ثانی کرے۔ طاقت سے بھی تجھ سے کوئی نہیں چھڑوا سکتا، اور تجھ سے زیادہ دانا بھی کوئی نہیں ہے، زیادہ ان کے حال سے باخبر بھی کوئی نہیں ہے کہ تیرے فیصلے میں کوئی کمی نکال کے تجھے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کروا دے۔ قرآن مجید کی آیات، ٹھیک ہے، اللہ کرے ہمیں سب ہر چیز سے زیادہ مزے کا ٹیسٹ اس کا لگے، چاہے ہماری گردن پر اللہ ذمہ داری ڈال رہا ہو اور چاہے جو بھی حکم ارشاد فرما رہا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ کی توجہ دلوانے کے لیے، آپ کی توجہ دلوانے کے لیے، شیعہ ہوں اہل سنت ہوں، جب سوال کیا جائے دین اسلام کی سب سے امپورٹنٹ کتاب کون سی ہے، سب سے امپورٹنٹ، قرآن کے علاوہ کسی کتاب کا نام لیا جا سکتا ہے؟ جی، قرآن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نہج البلاغہ، قرآن کے بعد، جی جی بالکل، قرآن کے بعد۔ میرا سوال کیا ہے کہ کوئی کتاب ایسی ہے جو اللہ کے قرآن سے زیادہ اسلام میں اہمیت کی حامل ہو؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا نیچرل، اگر کسی بندے کو خبر ملے کہ مسلمان جو لوگ ہیں ان کے لیے سب سے دنیا کی امپورٹنٹ کتاب قرآن ہے، تو اس کے ذہن میں کیا تصویر آئے گی کہ اس کتاب کی باتوں کو پڑھتے ہوں گے یا نہیں پڑھتے ہوں گے؟ جی پڑھتے ہوں گے، لیکن جب آ کے چیک کرے گا تو کیا دیکھے گا؟ جب آ کے چیک کرے گا تو کیا فیلنگز ہوگی اس کی؟ کہے گا یار تمہارا کیا عقیدہ قرآن کے بارے ہوں گے؟ قرآن جیسی کتاب ہی کوئی نہیں، پڑھتے ہو، پڑھتے بھی کوئی نہیں۔
عجیب، کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اس طرح جنت نہیں بانٹی جس طرح ہمیں بتائی ہوئی ہے، تو بندے کو ٹینشن ہو جاتی ہے پڑھتے ہوئے۔ ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے قرآن پڑھنے کی ترغیب دی، آقا نے قرآن مجید گھر جا کے پڑھنا شروع کیا، اگلی ملاقات ہوئی، پوچھا کہ پڑھ رہے ہو قرآن؟ جی بالکل پڑھ رہا ہوں۔ کیا فیلنگ ہے؟ تو اللہ بہت سخت ہے۔ اللہ سخت نہیں ہے، تم نے جو کچھ سنا ہے جو اس سے میچ نہیں کر رہا اس میں گڑبڑ ہے۔ اللہ تو وہی ہے جو پہلے دن سے تھا، اور نبی نے اللہ کا پیغام دیا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغام دیا نبی نے اس میں ڈائلیوٹ کر کے، جو ملاوٹ کر کے کہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا میں تھوڑا چینج کر دوں۔ بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے میں نے مثال دی تھی، دوائی میٹھی لگے یا دوائی کڑوی، عقل مند وہ ہے جو کہتا ہے دوا تو کھانی ہے۔ کڑوی ترین دوا جیب سے پیسے دے کے جتنی مہنگی ہو لیتا ہے، کراچی میں نہیں مل رہی، کہاں سے ملے گی پاکستان میں؟ پاکستان میں نہیں، باہر کسی کو فون کرو، اور اگر کوئی بچہ دیکھ رہا ہو کہے گا یہ پاگل ہے، اتنی کڑوی چیز کے لیے اتنے پیسے بھر رہے ہیں، اس کی جگہ آئس کریم کھاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید نہ پڑھنے کا سبب یہ ہے، ایک سبب یہ ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ والی چیز پڑھو تمہاری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ قرآن ایسے خواب دکھاتا ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ نہج البلاغہ بھی نہیں پڑھتے، چونکہ نہج البلاغہ والے مولا علی بہت ڈیفرنٹ ہیں اس مولا علی سے جو خطیب بتاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہج البلاغہ والے مولا علی وہ مالک اشتر جیسی ہستی کو بھی دھمکی دیتے ہیں، اگر عوام کے حقوق میں کوتاہی کی تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور خطیب کے مولا علی اگر سامعین میں کوئی چور بیٹھا ہو اس کے بھی سفارشی ہیں۔ تو ڈیفرنس تو ہے نا، لہذا بندہ کہتا ہے نہج البلاغہ والے کو رہنے دو، یہی والا ٹھیک ہے۔ چیک کریں نہج البلاغہ پڑھ کے ذرا مولا علی کی شخصیت کو دیکھیں بھی کیسی ہے، تو بہت ڈیفرنٹ ہوگی اس شخصیت سے جو عام طور پر شاعریوں میں اور کتابتوں میں بتائی جاتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل۔ ہم واپس آئیں سورہ توبہ کی، کل تک آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 پڑھ رہا تھا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آج ہم نے آیت تھوڑی چینج کی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں۔ پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، وہ امر بالمعروف ہے۔ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، امام حسین کا امر بالمعروف وہ نقطہ کمال ہے، یعنی معاشرے میں نیکیوں کی ترویج اور برائیوں کو روکنے کے لیے فتنے اور فساد کی جڑ کے ساتھ ٹکر، یعنی اس کے ساتھ ٹکر جس نے باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی ہے اور ہے فساد کی جڑ، شرابی ہے، فسق و فجور کا عادی ہے۔ ابھی ہمارے زمانے میں شیعوں کی باتوں کے ری ایکشن میں بعض لوگوں نے، اللہ ہدایت کرے، یزید کو ڈیفینڈ کرنے کا ٹھیکہ لے لیا، لیکن اگر آپ اہل سنت کے بزرگان کی کتابیں دیکھیں یزید کے بارے میں تو بڑی آرام سے پتہ چل جائے گا ان کی نظروں میں یزید کی کیا حالت ہے۔
بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے علماء جو ستون سمجھے جاتے ہیں، جن کی باتیں دلیل سمجھی جاتی ہیں، اہل سنت برادران کے ہاں ان کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جس میں گزشتہ لوگوں کی شخصیات کو ڈسکس کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اس میں آپ جا کے یزید کے احوال پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ کیا اس کے بارے میں نظریہ ہے۔ ابھی تو ہمارا زمانہ، ہمارے اکثر چیزیں ایک دوسرے کے ریئیکشن میں ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اصل میں کیا ہے، اس کو ہرانا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے محرم شروع ہونے سے پہلے فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھی کسی کی، وہ اپنی فیس بک میں ایک پوسٹ پر ایک جھوٹی کہانی گھڑ رہا ہے امام حسین کے بارے میں، اور لکھنے کے بعد نیچے کیا لکھ رہا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن جھوٹ میں بھی امام حسین کے بارے میں غلط جملات بول رہا ہے، یعنی بغض شیعہ میں نواسہ رسول کی توہین پر آمادہ ہے۔ پھر نیچے لکھتا ہے میں نے جھوٹ بولا ہے لیکن میرا جھوٹ شیعو تمہارے جھوٹ سے بہت چھوٹا ہے، تمہیں تکلیف دینے کے لیے میں نے بولا جھوٹ۔ بعض لوگ اس طرح اندھے ہو جاتے ہیں، ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو ہرانے کے لیے میں ایک بے گناہ پہ تہمت لگا دوں۔ جیسے بعض لوگ عادت ہوتی ہے نا، کسی پہ غصہ ہے تو اس کو ماں کی گالی دے دیتے ہیں، یعنی خرابی ان کی نظروں میں اس کی ہے، اس کی ماں پہ ایسی گالی دیتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے کہ زنا کی تہمت لگ رہی ہے اس کی ماں پر یا بہن پر، جو کامن گالیاں ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر حکومت اسلامی ہو اور کوئی بندہ دوسرے کو ایسی بات کرے جس میں کسی پر زنا کی تہمت لگ رہی ہو تو کیا پروسیس ہے؟ اس سے کہا جاتا ہے 4 گواہ لے کے آ ورنہ اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ وہ تو فرشتے تو کوڑے مار مار کے تھک جائیں گے، اتنی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور 2 مقدس ترین رشتے، ایک ماں اور ایک بہن، سب سے کامن گالیاں انہی کی ہوتی ہیں۔ ابلیس ایکسپرٹ ہے، توجہ فرما رہے کیوں دیتے؟ اس سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو وہ شیعہ پر غصہ نکالنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے۔ بعض عالم ایسے بھی گزرے کہ مثلا امیر شام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے حضرت علی پر تنقید کی ہے، بعد میں لکھ رہے ہیں میرا یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن میں نے شیعوں کو چپ کرانے کے لیے کیا ہے، میں علی سے یوں محبت کرتا ہوں، میں علی کا یوں عاشق ہوں، لیکن کیونکہ شیعوں کو چپ کرانا ہے، علی نے بھی تو یوں کیا تھا، علی نے بھی تو، اگر تم کہتے ہو انہوں نے یہ کیا تھا تو علی نے بھی تو یہ کیا تھا۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حسین علیہ السلام کا قیام، کربلا کا قیام عروج ہے، یعنی امام حسین نے وہ آخری نقطہ دکھایا ہے کربلا میں کہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں معاشرے کی اصلاح۔ امام کے خطبات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ زمین پر عدل قائم کرنے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے اگر سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تب بھی بنتا ہے۔ اسی کا دیا ہوا تھا، اسی کی راہ میں جائے تو اس سے بہتر یوز اور مصرف کون سا ہوگا؟ یہ جو جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو مصیبت کے وقت قرآن کہتا ہے مومنوں پر جب مصیبت آتی ہے بولتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، تو جس کی چیز ہے اس کے راستے میں لگ جائے تو ہمیں اس سے بیسٹ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، بجائے یہ کہ شیطان چر جائے ہماری زندگیوں کو، اپنے کام کروا جائے۔ اگر اللہ کی راہ میں ہمیں جان دینی پڑ رہی ہے یا کوئی مصیبت برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو اس سے بہتر تو بات ہی کوئی نہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بات تو تب کرتے جب کچھ اپنا ہوتا اور اس کو دیتے۔ لہذا قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ بہت خوبصورت ہے آغا، مومنوں کے بارے میں قرآن آپ انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، میں بہرحال ایک بات کر رہا ہوں، اگر جو نہیں پڑھتے ایک دفعہ نا صرف مومن کو ذہن میں رکھ کے قرآن شروع سے آخر تک پڑھیں، صرف ڈھونڈے کہ نا مومن کہاں آیا، مومن
چاہے جمع، چاہے واحد، چاہے ایمان، آپ دیکھیں کیا پکچر بنتی ہے۔ اللہ کی نظروں میں مومن کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، 111 نمبر آیت ہے اسی سورہ توبہ کی، میں اکثر تقاریر میں بہرحال کوشش کرتا ہوں اس کو پڑھوں۔ اللہ یہ پکچر پیش کرتا ہے، اور دیکھیں یہ پکچر سب سے بیسٹ فٹ آتی ہے کربلا والوں پر۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، یعنی وہ انہوں نے بیچ دیے اللہ کو، ان کا ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ جان میری ہے کہ میں مرضی کروں جو میں کروں، مال میرا ہے جیسے مرضی لگاؤں۔ جیسے ہم جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی کہے یار یہ کام نہ کر، میں نے کمایا اپنے پہ نہیں لگاؤں گا، تجھے کیا تکلیف، ایسے کہتے ہیں۔ سیاہ کروں سفید کروں، میں نے محنت سے کمایا۔ مومن کہتا ہے بیچ دیا اللہ کو، اور یہ تعبیر ترغیب دلانے کے لیے کہ تمہاری جانوں اور تمہارے مال کا میں بھی خریدار ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ لیکن ملاوٹ والا مال اللہ خریدتا نہیں۔ پیسہ بہت ہے اللہ کے پاس، قیمت بہت دے سکتا ہے، تو جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا وہ ملاوٹ والی چیزیں نہیں خریدتے، ٹھیک ہے نا۔ ان سے دکاندار کہے نا آپ کی رینج کتنی ہے، وہ کہتے ہیں رینج کو چھوڑو، تم کوالٹی والی چیز دکھاؤ، ہمارے پاس بہت پیسہ خریدنے کے لیے۔ غریب بندہ کہتا ہے سستی چیز دکھا دے، کوئی نہیں گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امیر بندہ نہیں کہتا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں، خبر دے رہا ہے اللہ، خبر میں ترغیب ہے۔ مومن کہتے ہو خود کو سودا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، پیمنٹ کیا کی ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور جنت دے دی ان کو۔ پیمنٹ ہوتی ہے نا، میں نے اس آیت میں جنت کا نام رکھا ہوا بلینک چیک، یعنی اللہ نے بلینک چیک دیے اور کہا جتنے مرضی زیرو ڈال لو۔ کیوں بلینک چیک کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہاں ان سے کہا جائے گا جو تمہارا دل کرے، یعنی جتنے زیرو لگانے ہیں آج کل کی زبان میں، جو ان کا دل چاہے گا جنت میں ان کے لیے ہوگا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے زیرو لگا لگا کے تھک جاؤ گے، میرے پاس اور زیرو بھی ہے لگانے کے لیے، وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہوگا ان کو دینے کے لیے۔ پہلے ان سے کہیں گے جو تمہاری حسرت ہے پوری کر لو، جو سوچ سکتے ہو، جو امیجن کر سکتے ہو، سب ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہ 70 کثرت کا عدد ہے، جنت میں کسی چیز کی محدودیت نہیں ہے۔ یہ جہان محدودیت کا جہان ہے، اس جہان میں محدودیت نہیں ہے۔ عربی زبان میں بعض ڈیجٹس کثرت کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں اردو میں 100 بسم اللہ، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بسم اللہ ہی بسم اللہ، ٹھیک ہے نا۔ کثرت 100 سے مراد ہوتی ہے، نہ کہ 100 کا عدد، نہ 101۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ 1000 کثرت کے لیے، یعنی اس کا مقابلہ لمبی مدتیں بھی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے، بدلے میں ان کو جنت دے دیے۔ اب کربلا کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کیسے آیت قرآن اپنا مصداق ڈھونڈ لیتی ہے۔ فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ پر وعدہ ہے برحق کہ یہ پیمنٹ کرے گا، سودا کینسل نہیں کرے گا، کہ چیک باؤنس نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ اکاؤنٹ میں پیسے ہی کوئی نہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ڈاکومنٹڈ ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ ہر زمانے میں یہ کام کرنے والوں کے ساتھ، یہ سودا کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب قرآن کی جنت دیکھیے کتنا میرٹ ہے، اللہ کے ساتھ سودا، یہ والا سودا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور بتاؤ کون ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کی وفا کرنے والا؟
اللہ سے زیادہ کسی کے پاس پراپرٹی ہے، کسی کے پاس پاور ہے کہ اس میں زیادہ طاقت ہو اپنے وعدے کو وفا کرنے کی اللہ سے. وَمَنْ أَوْفَى، کون ہے اللہ سے زیادہ وفا کرنے والا؟ بِعَهْدِهِ من اللہ، اپنے عہد کی اللہ سے بڑھ کر. پھر اللہ فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا، خوشیاں مناؤ. یہ سودا کر لیا ہے نا، اس کی میں مثال دیتا ہوں. 1 کروڑ کا پلاٹ ہو، آپ کو کوئی 100 روپے میں دلوا دے، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ پہلے تو آپ کو خود ہی یقین نہیں آئے گا نا، پھر بیگم کو یقین نہیں آئے گا، پھر آپ اپنے دوستوں سے کہو گے یار 100 روپے میں، یقین کرو گے 100 روپے میں کروڑ روپے کا پلاٹ لے لیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو سودا تم نے کیا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، یہ جو تم نے تجارت کی ہے، یہ جو تم نے ٹرانزیکشن کی ہے، اس پہ جشن مناؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے عظیم کامیابی. اسی لیے کربلا والوں کی زیارت میں کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس عظیم کامیابی پہ پہنچ جاتے. او بھائی کیا کامیابی، وہ تو گھوڑوں کے نیچے پامال ہوئے پڑے ہیں، سموں کے نیچے، کون سی کامیابی؟ دنیا دار سمجھ نہیں سکتا. دنیا کا میڈیا موجود ہو مسجد کوفہ میں، میں تکرار کرتا ہوں اس بات کی، خاص طور پہ آج کل کے ایام میں، یہ جو ایران اسرائیل کا تجاوز، امریکہ اور اسرائیل نے تجاوز کیا ایران پر، شہادتیں ہوئیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ چونکہ فکروں پر دنیا نے تربیت کی ہے، دماغوں کی، آیات قرآن نے تربیت نہیں کی. دنیا کا تربیت یافتہ، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا دماغ، وہ کیا کہے گا اگر مسجد کوفہ میں ہو ابن ملجم سکسیسفل ہے، بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی یہاں پر ہمارے پاس کہ کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے ٹائم ابن ملجم نے اپنے پلان پر کامیابی سے عمل کیا اور مسلمانوں کے خلیفہ کو ہٹ کر دیا اور ان کے بچنے کا امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیا دار فکر. لیکن اگر آپ اس سے پوچھو گے جو قرآن سے جدا نہیں ہے، وہ کہے گا فزت ورب الکعبہ، علی، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے. کامیابی کی کیا ڈیفینیشن ہے میرے دماغ میں؟ تو لوگوں نے کہا میڈیا شروع ہو گیا، امریکہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ایرانیوں کا یہ ہو گیا، جناب ساری ملٹری لیڈرشپ ماری گئی، کیا انٹیلیجنس ہے اسرائیل کی. یہ ان دماغوں میں چل رہا ہے. آیت اللہ خامنائی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کب اللہ شہادت عطا کرتا؟ یہ ابن ملجم سے امپریس ہو رہے ہیں، کیا ہٹ کیا، کیا انٹیلیجنس تھی، کیا پلان تھا. مولا علی کی سیکیورٹی فیل ہو گئی، لیکن علی کہہ رہا ہے میں کامیاب ہوں. میرے اور آپ کی ذہن کی تربیت کیا کہتی ہے؟ ابن ملجم کامیاب ہے یا علی؟ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے وہ علی نے بھی چھوڑنی ہے، ابن ملجم نے بھی چھوڑنی ہے، وہ فرعون نے بھی چھوڑنی ہے، وہ موسیٰ نے بھی چھوڑنی ہے، وہ محمد مصطفیٰ نے بھی چھوڑنی ہے، وہ ابو لہب نے بھی چھوڑنی ہے. چھوڑنی کس حالت میں ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ دنیا چھوڑ رہا ہے، اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ پہلے ہم اپنی سکسیس کی ڈیفینیشن کو چیک کرائیں اللہ کے بندوں سے. ٹھیک ہے نا؟ میں جا کر کسی کے حق پر کسی پہ جھوٹا کیس کیا ہوا ہے پراپرٹی کا، عدالت میں کرا کے جیت گیا، گھر آ کے بتا رہا ہوں جیت گیا، اللہ کی لعنت پہ کہہ رہے جیت گیا میں، پراپرٹی آج میرے نام لگ گئی، اوپر سے اللہ کی لعنتیں برس رہی. پھر بیگم سے کہہ رہے بیگم تیاری کرو عمرے پہ جانا، اس عمرے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو کسی کا حق مار کے کیا جائے.
توجہ فرما رہے ہیں؟ سکسیس کیا ہے؟ میں نے کسی کا غصب کر لیا تھا، سکسیس وہ ہے جو شیطان کے خلاف ہو، اللہ سے ڈر کے میں نے خود واپس کر دیا، میں کامیاب ہوں۔ لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں، بے وقوف ہے، اچھی بلی اپنے نام لگ گئی تھی، پراپرٹی پاگلوں کی طرح واپس کر دی۔ یہ مجالس ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ دنیا کو ٹھوکر لگانا اللہ کی رضا کے لیے، جان دینے کا موقع آ جائے دریغ نہ کرنا اور کہنا راضی ہوں، اور اوپر سے نہیں کہہ رہے تھے راضی ہوں، اندر سے شکوے کر رہے ہوں۔ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں، آج تھوڑا میں حاشیے میں گیا تو وقت سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن وہ عزیز حکیم نے مجھے کچھ اور آیات کی طرف میرا رخ کروا دیا۔ کچھ احادیث اہل بیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنی تھی، لیکن کروں گا، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کروں گا۔ آپ دیکھیں، جب انسان کی فکر یا دنیا حاوی ہو اس پر، تو اس کے لیے بعض اوقات دین کے اعمال بھی دنیا کے حصول کا ٹول بن جاتے ہیں۔ اس کی دعا کب زیادہ ہوتی ہے؟ جب دنیا پھنسی ہو۔ اور ہماری جانیں فدا ہوں اہل بیت اطہار پر، انہوں نے دین کیسے سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں مومن کو زیب دیتا ہے کہ خوشحالی کے دنوں میں بھی ایسے ہی دعائیں مانگے جیسے سختیوں کے دنوں میں مانگتا ہے۔ اللہ کو یہ نہ ہو کہ مطلب ہوتا ہے اس کا، پھنستا ہے تو بڑا میرا پیارا بن جاتا ہے، ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، اور جب مل جاتا ہے حاضری لگواتا ہے، اس کے بعد نظر ہی نہیں آتا۔ مومن کو زیب دیتا ہے کہ خوشحالی کے دنوں میں، نعمتوں کی فراوانی کے دنوں میں بھی اسی طرح اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، دعائیں مانگے جیسے مصیبتوں کے دنوں میں مانگتا۔ تو امام حسین علیہ السلام ساری اپنے خطبات میں کیا فرما رہے ہیں؟ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، کسی ایک خاص پارٹی کی نجات کے لیے نہیں نکلا۔ چونکہ حسین رحمت للعالمین کے وارث ہیں، وہ بڑے براڈ اسپیکٹرم میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک سب کی نجات چاہتے تھے، ان کے وارث کسی گروپ کی نجات کے لیے نہیں آئے۔ ہاں اگلوں کی مرضی ہے، مانے یا نہ مانے، ان کی طرف سے کوئی دائرہ نہیں لگا ہوا، ان کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جن اشقیاء نے حسین کے سارے پیارے شہید کر دیے ہیں، اکیلے کھڑے ہو کر پھر ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ زندہ مردہ مردہ۔ آپ سوچئے اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ملی ہے اس سے کس لیول کی وفا ہے۔ ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں جنہوں نے شبیہ پیغمبر کو قتل کیا۔ کیا میسج ہے؟ کہ تیری رضا کے رستے میں لوگ جو مرضی کر دیں، میں لوگوں سے پھر بھی وہی کہوں گا جو تیرا حکم ہے۔ ہضم کرنا مشکل ہے اس کو۔ ہمیں تو کوئی یوں کر دے تو کہتے ہیں اس نے اسلام کی توہین کر دی، اس کو یوں کر دو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس حسین کے بابا ایک اشقل الاولین والآخرین نے
ضربت لگائی ہے امیر المومنین کے سر پر جس کی وجہ سے شہادت ہونے والی ہے، اس خون بہہ جانے کی حالت میں جب امام کو پانی پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کا محافظ، ہم امیجن نہیں کر سکتے، پانی پینے سے پہلے کہتے ہیں اپنے قیدی کو پلایا یا نہیں پلایا؟ کس قیدی کو؟ جس نے امام کو ضربت لگائی۔ آپ تقدس اور عقیدہ ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھیں، آپ عظمت دیکھیں، آپ لیول دیکھیں کون سا۔ پھر اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، انہی کے بارے میں جنہوں نے تنگ کیے، بیعت کرنے کے بعد بھی امام علی کی نافرمانی کرتے رہے ہیں۔ وصیت کیا کرے اپنے بچوں کو؟ بنو ہاشم کو جمع کر کے، خبردار ایسا نہ ہو کہ تم یہ نعرہ لگا کر کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، مسلمانوں کے خون سے کھیلنا شروع کر دو، یہ بھی مشکوک ہے، یہ اس کو مارو، اس کو بھی مارو، میرے بدلے میں صرف میرے قاتل کو مارا جائے گا۔ اللہ کا قانون، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، میرے بدلے میں صرف میرے قاتل کو مارا جائے گا۔ یہاں بھی نہیں رکے، کیا کہتے ہیں؟ اور مارو گے بھی کیسے؟ اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، تم بھی اسے ایک ہی ضرب مارو گے، دوسری ضرب لگانے کی بھی اجازت تلوار سے۔ عدالت امیر المومنین کو دین کی اقدار کی حفاظت کو چیک کریں۔ ہمارے ساتھ کوئی ہو جائے کہتے ہیں اس کی 7 نسلوں سے بدلے لینے، چونکہ ہماری تربیت فلمیں دیکھ کے زیادہ ہوتی ہے، ڈائیلاگ سن کے بنسبت اہل بیت کے فرامین سے ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو امام حسین فرما رہے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو بس اپنے جد کی امت، کون سی امت؟ جو ساتھ ہی نہیں دے رہی، ساتھ تو گنتی کے چند بندے ہیں۔ میں امت کی پرواہ نہیں، وہ کیا کرے، مجھے دیکھنا ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، نہ کہ اکثریت کس سائڈ پر ہے میں بھی ادھر ہی چلا جاؤں۔ حسین پوری امت کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اپنی عرائض کو تمام کرنے کی طرف لاؤں، آج بھی جنہوں نے حقیقت میں حسینیت یعنی محمدیت، حسینیت یعنی علویت یعنی محمدیت، حسینیت کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ سے، محمدیت سے کوئی الگ ہو گئی وہ چیز، نہ، حسینیت یعنی محمدیت، اسلام یعنی مکتب اہل بیت۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، کس کی طرف ہدایت؟ حقیقی اسلام کی طرف، جو یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو یہ دیکھ رہا ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آج کے ہمارے اس زمانے میں اس کی مثال پوری امت میں انہوں نے قائم کی ہے جنہوں نے خود شیعہ ہونے کے باوجود اپنے فلسطینی سنی بھائیوں کے لیے پابندیاں بھی کئی سال برداشت کی، اور اسی دشمنی کی وجہ سے آیت اللہ خامنائی تک شہید ہو گئے۔ آپ سے سوال، ایران اور اسرائیل کی دشمنی کس پر ہے؟ ان کا بارڈر اکٹھا ہے؟ اس انقلاب سے پہلے ایران اور امریکہ اور اسرائیل پکے یار تھے۔ شاہ کے دور میں اتنی محبت تھی امریکہ اور اسرائیل کے امریکہ اور ایران کے درمیان اس زمانے میں کہ ہم نے پڑھا کہ جو ٹیکنالوجی ابھی اسرائیل کو نہیں دی تھی امریکہ نے فائٹر جیٹس، وہ شاہ ایران کو دیے ہوئے تھے۔ پھر دشمنی کیسے ہوئی؟ بیچ میں حسینیت آ گئی، ظاہری حسینیت نہیں، ماتم شاہ بھی کرتا تھا، توجہ فرما رہے ہیں، وہ بھی خود کو خادم امام رضا تھے، فلان بہت کچھ کہتا تھا، لیکن جب اصلی خادمین امام رضا آئے انہوں نے دنیا سے جھگڑا مول لے لیا
اور اپنے دین کے پرچم کو سربلند کرنے کی خواہش کی۔ کربلا والوں سے قربانی سیکھی تھی، قربانی دے کر دکھائی۔ ایران کے اقتدار کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والے آیت اللہ خامنائی نے خود شہادت کا انتخاب کر کے بتا دیا کہ ہم چاہے فقیر ہوں، چاہے اقتدار ہوں، چاہے دنیا کے تیل کے دوسرے تیسرے بڑے ذخائر کے مالک ہوں، ہمیں ذرا بھی محبت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جان دینا زیادہ پسند کرتے۔ آج کی دنیا میں لائے مثال، کہا گیا نا محفوظ مقام پہ چلے جائیں۔ جانتے تھے اللہ کے عبد کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے، انہیں پتا تھا اگر فرض کریں، یہ میں کہہ رہا ہوں، خدا بہتر جانے، کہ اگر آیت اللہ خامنائی کہیں جا کے چھپ جاتے اور وہاں پر حملہ ہوتا تو مذاق اڑا رہے ہوتے لوگ کہ چھپے ہوئے کو مارا ہے۔ آج کوئی دشمن بھی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ چھپے ہوئے کو مارا ہے۔ وہ جیسے اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان سے کہا گیا محفوظ مقام پہ چلے جائیں، لیکن وہ کس کا ماننے والا ہے؟ جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ کربلا گیا، انہوں نے بھی اپنی پوری فیملی کو بھی وہاں رکھا ہوا تھا۔ جب حملہ ہوا، بہو بھی شہید ہو گئی، بیٹا بھی بس اللہ کی طرف سے قسمت تھی بچ گیا۔ مجتبیٰ خامنائی تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے تھے، زخمی ہو گئے، لیکن جان نہیں گئی، شہادت نہیں ملی۔ باقی خاندان کے کتنے افراد شہید ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ زبان سے کربلا کا ذکر کرنا، توجہ فرما رہے ہیں؟ میرے جیسوں کا یہ اور ہے، اور اپنے بدن کو ٹکڑے ہونے کے لیے پیش کر دینا یہ کربلا اور ہے۔ اور الحمدللہ اس شہادت نے دلوں پر اثر کیا۔ فرقہ واریت کی نفرت نے وہ بہت ساری زبانیں جو کھلتی تھی پہلے تشیع کے خلاف، ان کو پلٹ دیا۔ اور آپ نے شاید پڑھا ہوگا، ایک جملہ ہم نے پڑھا کہ بچپن سے سنتے آئے تھے کہ شیعہ کافر ہوتے ہیں، وقت آنے پہ پتہ چلا کہ یہی لوگ مسلمان تھے۔ یہ جملے کس کی وجہ سے کہے گئے؟ ان شہداء کے خون کی وجہ سے۔ شہید کے خون میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اپنی بات کو میں تمام کروں، آج تھوڑا طولانی ہو گیا، معذرت خواہ ہوں۔ ان شہداء کے ساتھ اور اس نہضت اور تحریک کے ساتھ ہم قدم ہونا، یہ ملت پاکستان بالخصوص ملت تشیع کے لیے اپنی حیات کا باعث ہے۔ ایک تکلیف دہ خبر ملی ہے، اس کا ذکر کر دیں اور ذکر مصائب کی طرف جاؤں کہ یہ جو کہنے لگا ہوں یہ بھی مصائب بھی ہیں مسلمانوں کے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ شہر کی انتظامیہ کی طرف سے تقاضا کیا گیا ہے کہ مثلا محرم کے جلوسوں میں الفاظ دیکھیے گا، غیر ملکیوں کی تصویریں نہ لگائی جائیں۔ ان غیر ملکیوں کو خود جا کے جفیاں ڈال رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں ان کی تصویریں تمہارے، یہ زیب نہیں دیتا۔ الحمدللہ بہت اچھا رول پلے کیا پاکستان کی حکومت نے، اللہ اس کی مزید توفیق دے کہ جو بہرحال امن کی کوشش کی، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایران پر جب حملے ہو رہے تھے، عوام نے سڑکوں پہ پاکستان شکریہ کے نعرے لگائے۔ اس احسن اقدام پر ہم اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی کہ آپ یہ جملہ بولیں کہ محرم کے جلوس میں غیر ملکیوں کی تصویریں نہ لگائیں۔ یہ وہی غیر ملکی ہیں جن کی شہادت
فلسطین کے کاز کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ صرف زبانی بیان نہیں دیتے تھے، اپنا خون بھی دیا انہوں نے. ان کی تصویریں دیکھنے دیں پاکستانی قوم کو، مانوس ہونے دیں تاکہ جذبہ بلند رہے اسلام کا، کہ آج کی اس مادہ پرست دنیا میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اپنے دین کی اقدار کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ورنہ ان کے پاس ہم سے زیادہ تیل کی طاقت ہے، تیل کا پیسہ ہے، چاہتے تو زیادہ بڑھ کر آرام و آسائش کی زندگیاں گزار سکتے تھے، لیکن سخت زندگیاں گزاری اور جانیں قربان کر دی. کس کے لیے؟ امت کے لیے. ان کی تصویروں پہ بین نہ لگائیں. آخر کار سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا. بس یہ عرض ہے ہماری اپنی انتظامیہ کو اور اپنی گورنمنٹ کو. اگر امریکہ دیکھ رہا ہے، اگر اسرائیل دیکھ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو گڑبڑ نہ ہو جائے، تو پھر اللہ بھی دیکھ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا گھور رہی ہو، اللہ سے ڈرے. چونکہ دنیا کسی کے پاس نہیں رہی، نہ کسی کے پاس اقتدار رہا ہے، اسی اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش ہونا ہے. پروردگار عالم انشاءاللہ ہماری انتظامیہ اور ہماری حکومت کو جو درست کام بنتے ہیں شرمندہ نہ کرنا. چلتے چلتے حسین ایک خیمے میں آئے جو زینب بنت علی کا خیمہ ہے. اندر کا منظر دیکھا حسین نے. علی کی بیٹی اپنے دونوں شہزادوں کو سامنے کربلا کی ریت پر بٹھا کر بیٹھی ہیں. اون و محمد کو تاکید فرما رہی ہیں کہ میرے بچوں دیکھنا، کل جب لوگ میرے بھائی حسین پر فدا ہو رہے ہوں، جب اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں کو شرمندہ کر دو. اللہ کی راہ میں قربانی سے دریغ نہ کرنا. زینب بنت علی کو اپنے بھائی حسین کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا. بہن کی باتیں سنی، ان کے بچوں کو نصیحتیں سنی. حسین تشریف لے گئے. صبح عاشور قربانیوں کا آغاز ہوا. ایک ایک کر کے آتے ہیں، پہلے اصحاب با وفا، پھر حسین کے خاندان والے اذن جہاد طلب کر رہے ہیں. ایک دفعہ علی کی بیٹی اپنے دونوں شہزادوں اون و محمد کو لے کر حسین کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں. بھیا حسین، میرے بچوں کو اذن دے دیجئے، میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین، خدا جانے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، بہن میرے ساتھ سفر میں آئی ہے، اس کے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکوں گا. ایک دفعہ ایک جملہ بولتے ہیں، زینب یہ تو عبداللہ کی اولاد ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں. تو بی بی جواب دیتی ہے، جب میں وہاں سے مدینہ سے سفر کر رہی تھی، جب عبداللہ سے اجازت لی تھی تو عبداللہ نے مجھے کہا تھا اگر کہیں حسین پر کڑا وقت آ جائے تو میرے بچوں کو حسین پر قربان کر دینا. اجرکم علی اللہ. حسین نے اذن جہاد دیا. دونوں شہزادوں نے تیاری کی. لشکر اشقیاء پر جھپتے. مقاتل نے لکھا، ایک بھائی میمنہ لشکر پر، ایک بھائی میسرہ لشکر پر. دونوں نے ہاشمی شجاعت کے ساتھ جہاد شروع کیا. تلواریں بدنوں پر چلنا شروع ہوئی، زخموں سے بدن چور ہونا شروع ہوئے. ایک دفعہ چھوٹے بھائی نے بڑے کو پکارا، بھیا مجھے سنبھالنا، میں گھوڑے سے گرتا ہوں. دوسرے بھائی نے جواب دیا، تھوڑا صبر کرو، ان قریب میں تمہارے پاس ہوں گا. بس عزاداروں، دونوں شہزادے کربلا کی زمین پر زخمی پڑے ہیں. حسین آئے دونوں کے بدن کے قریب، اللہ کی راہ میں شہادت قبول کر چکے. اس مقاتل لکھتے ہیں، امام حسین نے دونوں شہزادوں کی لاشیں اٹھائیں، ایک کو دائیں ہاتھ میں، دوسرے کو بائیں ہاتھ میں. اس طرح چلے خیموں کی جانب کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور دونوں کے پاؤں کربلا کی ریت پر خط کھینچ رہے تھے. چلتے ہوئے آئے، جب خیموں کے درمیان پہنچے، اب نگاہوں نے تلاش کیا اس بہن کو جو ہر
ہر شہید کی مرتبہ استقبال کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ حسین جب بھی کسی شہید کی لاش اٹھا کے لاتے تھے مقتل سے، سب سے پہلے بی بی زینب کھڑی ہوتی تھی اپنے تھکے ہوئے حسین کو تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے۔ اب جو حسین کی نظروں نے ڈھونڈا، بی بی زینب کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ دوسری بیویوں سے سوال کیا میری بہن زینب کہاں ہے؟ شاید بیویوں نے سمجھا ہو کہ اپنے خیمے میں غم سے غش کھا گئی ہوگی، خیمے کی طرف آئی، اندر داخل ہوئی، کیا دیکھتی ہیں؟ علی کی بیٹی کا سر سجدے میں ہے، کربلا کی ریت پر پیشانی رکھ کر فرما رہی ہیں پروردگار میری قربانی کو قبول فرمانا۔ بھائی کا پیغام ملا۔ بی بی زینب خیمے سے باہر نکلی، نظریں حسین پر پڑی، سر جھکا کر نظریں زمین پر گاڑ کر بہن سے نظریں نہیں ملاتے فرمایا زینب آپ کے بچوں کو واپس لے آیا ہوں۔ آئی بی بی چلتی ہوئی اپنے بچوں کی لاشوں کے درمیان کچھ جگہ بنائی اور ایک مرتبہ پھر سر سجدے میں رکھ دیا، پروردگار تیرا شکر ہے میرے بچوں نے مجھے شرمندہ نہیں کیا، بس میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔